لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ یہ پارہ نمبر 30 ہے اور سورت نمبر 96 ہے۔ سورہ علق کی یہ 5 آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ چونکہ رمضان آنے والا ہے، اس اعتبار سے قرآن کا تعارف ہم انشاءاللہ آج کریں گے بتوفیق الہی۔ ان آیات سے متعلق تو آپ سبھی ہم جانتے ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر یہ آیات نازل ہوئے آپ کے اوپر، اور یہیں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ وہ آیات ہیں، سمجھیے آپ۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے آیت سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ علق کی آیات ہے۔ 5 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اس میں۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے، اقرأ، جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھو۔ یہ جبرائیل امین آئے، نزول ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ روایات اور احادیث میں جو باتیں آپ ملتی ہیں ہمیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے کہا کہ پڑھیے، اور آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طرح 3 دفعے آپ نے کہا، 3 دفعے بھی یہ جواب ملا۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے بعد پھر میں جیسا کہتا ہوں اسے دہرائیے آپ۔ تو جبرائیل امین یہ آیات اقرأ آپ پڑھیے، تو یہ 5 آیات ایک ساتھ نازل ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری آیات ہیں۔ تو قرآن مجید کے نزول کا پہلا جو جملہ ہے وہ اقرأ، پڑھنے اور پڑھانے کا ہے، سیکھنے سکھانے کا ہے، علم۔ اسی لیے حدیث بھی جو آتی ہے ہمیں ملتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے، دوسروں کو سیکھے، کام چلتا رہے۔ ایسا نہیں کہ میں پڑھ لیا ختم، نہیں۔ خیرکم، بہتر وہ ہیں جو پڑھے اور پڑھائے۔ ایک آدمی خود پڑھ لیا انہیں بہتر نہیں ہے، پڑھانا انہیں، دوسروں کو بھی سکھانا، اور یہ چلتے رہیں گا قیامت تک۔ اگر نہیں میں پڑھ لیا، نہیں، ذمہ داری ڈالی گئی اس کے اوپر۔ اگر تم نے قرآن کو پڑھا سکھایا تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم جن کو پڑھا سکتے ہو، سکھا سکتے ہو، سکھاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ بات کہی گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ تعارف جو سب سے پہلے اللہ کیا کرا رہے ہیں اپنا؟ میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کی پرورش کرنے والا ہوں، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں میں، ہر آن ہر لمحہ۔ رب، دیکھیے اب جو لفظ لایا گیا رب، یہی قرآن مجید کی پہلی آیت ہے نزول کے اعتبار سے، اور قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے بھی یہی پہلی آیت ہے۔ اس میں بھی رب کا تعارف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یا نزول کے اعتبار سے بھی رب، قرآن مجید کی ترتیب تلاوت میں بھی سب سے پہلا رب کا تعارف۔ پڑھیے آپ، اور پھر یہاں پہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے نبی مخاطب ہیں، آپ کا رب ہے وہ، لیکن وہاں کیا ہے؟ پورا عالم ہے۔ وہ رب جو سارے عالم کا ہے، سارے عالم سے مراد یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کا وہ رب ہے، ان سب کی پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا اور نشو و نما دینے والا ہے۔ تو پڑھنا کس کے نام سے ہے؟ رب کے نام سے۔ تو تعلیم کا آغاز، اس کا نقطۂ آغاز جو ہے اللہ کے تعارف سے ہوگا،
یہ ہے اصل تعلیم جی. اسلام کی تعلیم جو ہے نا، سب سے پہلے رب کا تعارف ہوگا. اور ہمارے پاس جتنے بھی تعلیمات ہیں، جتنے نصاب ہے نا، جو تعلیم ہم پڑھتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، فلاں جو بھی ہے نا، وہاں پہ رب کا تعارف نہیں ہے، مادے کا تعارف ہے. کیا سب صحیح بول رہا ہوں؟ اب یہ باٹنی پڑھا رہے ہیں، زولوجی پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹک پڑھا رہے ہیں، وہ بڑا کوئی سائنس پڑھا رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ اس میں ساری چیزیں ایک مادہ ہے، اور یہ مادے کو کیسے کام میں لینا ہے. لیکن مادے کو جو بنانے والا ہے نا، اس سے غافل ہے آج انسانیت. اور اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مادے کو جس نے بنایا ہے نا، اس سے تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بنیاد ہے تعلیم میں. اللہ، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، رب کائنات ہے. اقرا بسم ربک، تعارف کیا ہو رہا؟ اب یہ اللہ کا ہو رہا. کون ہے یہ؟ ایک تو پرورش کرنے والا ہے، اور دوسرا دو لفظ ہے یہاں پہ اللہ کے، یہ خالق اور یہ رب. رب کے معنی پرورش کرنے والا. الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، سب کو پیدا کیا، انسان کو، مخلوقات. اور پھر اس میں اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کا تعارف ہوا ہے نا، دوسری آیت میں انسان کا تعارف ہو رہا. دیکھیے اب قرآن مجید کی ترتیب جو نا بڑی دلچسپ ہے. ایک آیت سے دوسری آیت کا جو لنک ہے، جو تعلق ہے نا، بڑا گہرا ہے وہ. اور اس کو جب تک ڈیپ میں نہیں گئے، آپ گہرائی میں نہیں گئے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. یا کیا فرمایا؟ پہلے ایک لفظ یہ آیا کہ رب کا تعارف ہوا، اور اس کے بعد پھر کیا ہو رہا؟ انسان کا تعارف ہو رہا. آگے کیا بات فرمائی؟ خلق الانسان من علق، ہو گیا انسان کا تعارف. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک جمے ہوئے خون کے پھٹکار سے، ایک لوتھڑ جمع ہوا خون. اب انسان کا تعارف ہو رہا. دیکھیے اب انسان کون ہے، کہاں سے آیا؟ اب غور کرو برے اللہ اس کو کہاں لے کے گیا اللہ انسان کو؟ اس کے پیدائشی، اس کا جو مادہ تھا وہاں لے گیا. تمہارا مادہ کیا تھا پیدا؟ تم کیسے پیدا ہو گئے؟ میٹیریل کیا تھا؟ وہ نطفہ تھا. دیکھو تمہاری حقیقت یہ ہے، کچھ بھی نہیں تھے تم. ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے رب ہیں، اور ہم نے تم کو ایک مادے سے بنایا ہے، اور اس مادے کا نام ہے نطفہ. پڑھتے ہیں قرآن میں بہت سے مقامات پہ لفظ آتا ہے. ایک حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں سورہ القیامہ کا. وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ انسان کو پوچھ رہے ہیں، الم یک نطفۃ من منی یمنی. بہت بڑی باتیں کر رہا، تیری حقیقت کیا ہے؟ کیا تو ایک ٹپکتا ہوا خطرہ نہیں تھا منی کا؟ بہت بڑی باتیں کر رہا. ایک گندا پانی تھا، حقیر پانی کا بوند تھا. تو تیری حقیقت کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ جراثیم کو دیکھے آپ نطفے کے، کچھ بھی کیڑے مکوڑے کی طرح ہیں. وہ ایک کیڑا تھے تم شروع میں. کیا تھے؟ کیڑا تھے. کیڑا جیسے بہت سارے کیڑوں کو دیکھتے ہیں نا رینگتے ہوئے، ہے نا، وہ بھی اس کے اندر رینگ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اس کے اندر لگا کے مائکروسکوپ سے، کیا ہے اس کے اندر؟ کوئی کیڑا ہے. تو انسان پیدا کیسے ہوا؟ اس کا مادہ کیا تھا؟ ایک کیڑا. ایک کیڑا تھا، اور اس سے ہم نے اشرف المخلوقات بنا دیا. فرشتوں نے جس کے آگے سجدہ کیا، وہ مقام ہم نے حضرت انسان کو عطا کیا. یہ ہے تیرے اوپر تیرے رب کا فضل، جو کسی مخلوق کے اوپر نہیں ہے، یہ جو تیرے اوپر ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہکار جو بتا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے دونوں کا تعارف ہوا. ایک تو خود اللہ کا تعارف ہوا، اور دوسرا خود انسان کا تعارف ہوا کہ تو کیا تھا اور کیا بنا، ہم کیا بنا دیے تجھے. بات یہاں پہ ہو گئی نا. اب اس کے بعد علم کی بات آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اب دوسری بات، پہلے لفظ بھی آیا اقرا، اب پھر اللہ تعالیٰ لفظ وہی آ رہا تکرار کے ساتھ،
اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور مکرم ہے تمہارے اوپر. بہت ہی مہربان ہے انسان کے اوپر اللہ. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی ایک صفت ہے کریمی کی، وہ انسان کے تعلق سے اللہ فرما دیا اس کو. ہم نے یہ صفت انسان کو بھی دی ہے. پڑھیے آپ کا رب آپ کے اوپر بہت مہربان ہے. کیا ہے؟ اقرا وربک الاکرم. یہ لفظ اللہ کے لیے ہے اور یہی لفظ انسان کے لیے ہے. وہ کہاں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 15ویں پارے میں. وہاں کیا اللہ بول رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو مکرم بنایا ہے، بڑا کریم بنایا ہے، باعزت بنایا ہے، عزت والی مخلوق. سب سے بڑی عزت تو یہی ہے کہ فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا ہے. اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے اس کی؟ ہاں، وہ مخلوق جو اللہ کی مقرب ہے، اس کو ہم نے تمہارے سامنے جھکایا ہے. اس سے بڑا مکرم اور عزت اور کیا چاہیے اس کو؟ تو یہی فرمایا اقرا وربک الاکرم. اور ایک اللہ کا انعام ہے، اس کا ذکر ہو رہا خاص طور پہ انسان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. الذی علم بالقلم، ہم نے انسان کو سکھایا اور علم دیا قلم کے ذریعے سے. یہ ہے خاص اللہ کا فضل. کسی مخلوق کو ہے قلم، کتاب ہے؟ اپنی بات مخلوق دوسروں تک پہنچا سکتی؟ یہ ہے انسان کو خاص طور پہ قلم. قلم کا لفظ لایا، بلکہ قسم بھی کھائی قلم کے اللہ نے. سورت نازل ہوئی ایک پوری قلم کے نام سے، ہے نہیں؟ سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی جس سے تم لکھتے ہو، اپنی بات پھیلاتے ہو. کسی مخلوق کو ہے؟ انسان جو کچھ بھی سیکھا ہے، سیکھ رہا ہے آج تک، وہ سب قلم کے ذریعے سے. بھائی کتاب اور قلم کے ذریعے سے. اور یہ اللہ نے انسان کو دی نعمت، کسی اور کو نہیں دی. اگر انسان کو اگر قلم کے ذریعے اللہ نے نوازا ہے، قلم اور کتاب، اس کے باوجود بھی اگر انسان جاہل رہتا ہے تو وہ خود اپنی توہین آپ کر رہا انہیں. اس کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، مقام دیا ہے. جتنے بھی علوم پھیلے ہوں، چاہے سائنسی علوم ہو، کون سے بھی ہو، وہ سب قلم کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے ہے نا پھیلے ہیں وہ. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب بھی قلم کے ذریعے سے پھیلی نا بھائی، وہ بھی قلم کے ذریعے سے پھیلی. اسی لیے قسم کھایا اللہ نے قلم کی. کتنی بڑی نعمت ہے قلم. یہ بات بتایا یہاں پہ اللہ تعالیٰ، الذی علم بالقلم. دوسری آیت 5ویں، علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو ہم نے قلم کے ذریعے سے وہ علم دیا ہے جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا. قلم کے ذریعے سے ہم نے سکھایا اس کو. الذی علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا ہے ہم نے انسان کو اس قلم کتاب کے ذریعے جو یہ نہیں جانتا تھا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، اگر ظاہر ہے کہ وہ کتاب نہیں پڑھا، اس سے پہلے اس کو نہیں پڑھنے کے بعد علم آیا اس کے پاس. تو یہ بات ہے علم. یہ 5 آیات ہے. اب 5 آیات میں اب ہم کیا کریں گے آج انشاءاللہ؟ بہت ساری باتیں یہاں پہ ہیں، لیکن اس میں علم کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقی علم کیا ہے جو قرآن کے ذریعے سے انسان کو دیا گیا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوئی گی. باقی سائنسی علوم بولو، یہ علوم بولو، بے حساب ہے وہ. لیکن وہ علم جو خاص طور پہ جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، اور وہ علم ایسا علم ہے جو انسان قرآن کے بغیر کسی دوسری کتاب سے حاصل نہیں کر سکتا. وہ علم انسان کے پاس حاصل کرنے کے لیے کوئی سورسز نہیں ہے،
کوئی ذرائع نہیں ہے. وہ علم کی بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ اب, اور وہ علم ہے وحی الہی کا, ہے نہیں, وحی الہی کا وہ علم ہے, اور وہ علم انسان کسی اور ذریعے سے نہیں معلوم کر سکتا. علم دو طرح کے ہوتے ہیں, بات ذرا علمی ہے, آج کی تھوڑی گفتگو علمی انداز میں ہوں گے انشاءاللہ, تو اس میں آپ ذرا تھوڑے غور و فکر بھی کرنا پڑیں گا, وقت زیادہ بھی ہوگا تو آپ کچھ وہ کرنے پڑیں گے. علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک علم ہوتا ہے کسبی علم, اور ایک علم ہوتا ہے وہابی علم. یہ دو علوم ہوتے ہیں. کسبی علم کون سا ہے؟ کسب کے معنی محنت کر کے, خود آدمی اسٹرگل کر کے, خود آدمی جدوجہد کر کے کوئی علم حاصل کرتا ہے, اسے کہتے ہیں کسبی علم, یعنی انسان نے اپنی محنت سے یہ علم حاصل کیا ہے. تو آج دنیا میں جتنے بھی سائنٹیفک علوم ہے نا, یہ کون سے ہے؟ سب انسان کی اپنی کسبی علم ہے نا. انہیں اسٹرگل کر کے, محنت کر کے, تحقیق کر کے, اسٹرگل کر کے کسی علم کو کھوجا ہے, جناب علی کوئی ڈسکوری, جناب علی اس کو تحقیق کیا ہے انہیں, تو علم کون سا ہے؟ یہ علم کسبی علم ہے. اور ایک علم ہوتا ہے وہابی علم. وہاب کے معنی اللہ کا نام ہے نا وہاب, یعنی بالراس, جسے ہم کہتے ہیں علم لدنی. قرآن میں سے کہا کہتے ہیں علم لدنی. علم لدنی وہ علم ہے جو انسان کو کسب سے نہیں ملتا, اللہ کی طرف سے اللہ جسے چاہتا ہے انسانوں میں سے کسی انسان کا انتخاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کتاب نازل کرتا ہے, فرشتے کو بھیجتا ہے, اور اپنا نبی اور رسول بنا کے ان کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں علم وہابی یا علم لدنی. لدنی کے معنی اللہ کے نزدیک سے آیا ہوا علم, اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم. کوئی انسان کی تحقیق نہیں ہے یہ قرآن, کوئی انسان کی ریسرچ کی کتاب نہیں ہے قرآن. یہ قرآن صرف اللہ کا خالص علم ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. بہت گہری باتیں ہو رہی ہیں آج آپ قرآن کے تعلق سے. اسی لیے سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں نا, اس میں کیا بات بتا دی گئی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترتیب چلے جائیے آپ آیات کی کیا ہے. دیکھیے آپ یہ جو 4 آیات آ رہی ہیں آپ کے سامنے, اس میں کیسا یعنی ایک جناب یعنی جس طرح ایک دھاگے کے اندر ہیروں کو پرویا جاتا ہے نا مالا بن, اس طرح سب سے پہلے اللہ نے فرمایا الرحمن. وہ رحمان ہے. وہ کون ہے رحمان؟ علم القرآن, جس نے قرآن کا علم دیا. قرآن کا علم دینے والا کون ہے؟ خلق الانسان. دیکھا آپ نے ترتیب کیا آ رہی؟ وہ رحمان ہے. کون ہے رحمان؟ قرآن کا علم دینے والا. قرآن کا علم دینے والا کون ہے؟ انسان کا خالق ہے. اور یہاں بھی وہی بات ہے نا, خلق الانسان. دیکھو آپ الذی کیا فرمایا, پیدا کیا اس نے, اور وہاں پہ بھی وہی ہے. یعنی اب کیا بات ہو گئی اس میں؟ رحمان علم القرآن خلق الانسان, یعنی قرآن اللہ کا علم ہے تو انسان اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے آ رہی. قرآن بھی اللہ کا علم ہے اور انسان کو بنانے والا بھی اللہ ہے. انسان کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے. اب کیا بات ہوئی یہاں پہ؟ جب دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں تب قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کا کوئی علم یا کوئی حکم انسان کی عقل سلیمہ کے خلاف نہیں ہو سکتی, اس کی فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتی, کیونکہ انسان کی فطرت کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے اور قرآن کا علم بھی اللہ ہی کا ہے. اب یہ دونوں ٹکرا نہیں سکتے, آپس میں متضاد نہیں ہو سکتے, دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے, کیونکہ رحمان وہ ہے جو انسان کو بنایا بھی ہے اور اس کا علم یہ ہے. اچھا, رحمان علم القرآن خلق الانسان, پھر انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ علمہ البیان. بہت بول رہے ہیں نا تم, بہت بول رہے ہیں. یہ بولنے کی صلاحیت کس نے دی تم کو؟ ہم دیے, اسی لیے بول رہے ہیں. تم بہت کچھ بول رہے ہیں, خود ہمارے خلاف بول رہے ہیں تم. ہم نے بولنا سکھایا ہے, ہمارے ہی خلاف ٹھہر گئے تم بولنے کے لیے.
وہ اکثر ہم بولتے ہیں نا ہماری بلی ہم سے میاؤ وہی بات ہے نا. اللہ بولے ہم پیدا کرے اور ہم تم کو بولنا سکھایا, ہم نے بولنا سکھایا تو ہمارے ہی خلاف. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا, سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں نا ہم اس کو پیدا کرے اور ہمارے ہی خلاف بولنا ٹھہر گیا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. دیکھا آپ نے, اوقات کو بھول گیا, اوقات کو بھول کے یہ باتیں کر رہا ہے انہیں. تو کیا بات آ رہی ہے یہاں پہ سورہ رحمان میں؟ تو قرآن اللہ کا علم ہے. یہ کسی انسان کا علم, کسی فرشتے کا علم, کسی جن کا علم یا کسی پیر پیغمبر کا علم نہیں ہوتا. یہ سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں, سورہ ہود میں اللہ بول رہے ہیں سب سے پہلے اس حقیقت کو اچھی طریقے سے تم جان لو. کیا جان لو؟ فَعْلَمُوا, بس اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھاؤ. فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, اچھی طریقے سے یہ بات معلوم کر لو یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, اللہ کا علم ہے قرآن. الحم سے لے کے والناس تک پورے کا پورا قرآن اللہ کا علم ہے. یہ یقین آپ کو ہونا ہے. یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی, کئی مقامات پہ بھی آتی ہے. کسی لوگوں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ کو ارے یہ کہیں سے سیکھ کے آ کے بول رہے ہیں لوگ, یہ کسی شاعر کا کلام ہے, یہ کسی کاہن کا کلام ہے, فلاں فلاں فلاں. ان هو الا قول البشر. انہوں نے کہا منکرین قرآن نے یہ کچھ بھی نہیں ہے یار, کہیں سے سیکھ کے آ رہے ہیں, بشر کا قول ہے یہ. ان هو الا قول البشر. اللہ بغیر کسی اس کو سمجھائے کہ ڈائریکٹ وارننگ دے دیے, اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی انسان کا کلام ہے سأصلیہ سقر, میں عنقریب اس کو جہنم کے شعلوں میں جلانے والا ہوں. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کے شعلے کیا ہوتی ہے؟ لا تبقی ولا تذر, نہ چھوڑے گی اور نہ باقی رکھے گی. لواحۃ للبشر, تمہارے سارے جسم کو جلا کے وہ کر دے گی. کسی نے اگر یہ کہا کہ قرآن میں اگر کسی انسان کا کلام ہے یہ, اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جہنم. قرآن میں ایک سورت آتی ہے, سورت الحاقہ. کیا نام ہے اس کا؟ الحاقہ. چھوٹی سی سورت ہے, 29ویں پارے میں, صرف 2 رکوعوں کے اوپر مشتمل ہے. اس کی آخری آیت میں اللہ کیا فرماتے, لوگوں نے کہا تو اللہ جواب دے رہے ہیں وما هو بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, بہت کم تم ایمان لاتے ہو اس کے اوپر. ولا بقول کاہن, یہ کسی کاہن فال بولے کا نہیں ہے, کسی عامل کا فال کھولنے والوں کا کلام. تنزیل من رب العالمین, رب کائنات کا کلام ہے. تم یہ اس کی بات ہے, شاعر کی بات ہے, ان کی بات ہے, ان کی بات ہے. مکے کی سب سے زیادہ مقدس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خود تم نے لقب دیا تھا نا امین اور صادق کا. تمہارے نظروں میں سب سے بڑا کون ہے مکے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, سب سے بڑی شخصیت مقدس, تمہارا ہی دیا ہوا لقب ہے نا. یہ ایک آیت اس کے بعد آتی ہے. اب وہ آیت کا ترجمہ جو ہے نا یاری کرنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی وہ آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے. مگر چونکہ اللہ کا کلام ہے, جو بات اللہ نے بیان کی اس کو بیان کرنا ہے, تو اس کے بعد ہی ایک آیت آئی. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کسی شاعر کا ہے, کسی کاہن کا ہے, کہ فلاں کا سکہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں. اور یہ ایک بات سورہ یاسین میں بھی آئی ہے. کیا بات تھی وہ؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له, ہم اللہ کے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھا ہمارے نبی کو, اور نہ ان کے شاعر نے شان شعر شاعری. ان هو الا ذکر قرآن مبین, یہ تو ایک نصیحت کی کتاب ہے اور قرآن کی کھلی ہوئی کتاب ہے سب کے لیے. وہاں فرمایا. اب جو آیت سورہ الحاقہ کی ہے
خطرناک ہے بھائی، وہ ترجمہ پڑھنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ رومٹے ٹھہر جائیں گے آپ کے وہ آیت کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ضرورت تو ہم کر رہے ہیں ترجمہ کرنے کی، وہ ہے اللہ کے نبی کو مخاطب اللہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی، ہمارے رسول، اگر یہ بھی اپنی طرف سے قرآن مجید میں کوئی کمی یا زیادتی کر دیں، کوئی اپنی بات داخل کر دیں، تو ہم کیا کریں گے معلوم؟ ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کے ہم ان کی رگے گردن کاٹ دیں گے۔ اور پھر کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہمارے اس رضا سے، بول رہے اللہ۔ نہیں کر سکتے ترجمے کرنے کی ہمت نہیں ہے یہ نبی کے متعلق۔ یہ اللہ ہے، اللہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اللہ ہے وہ، لیکن کسی انسان کے بس میں نہیں ہے نبی کی شان میں کوئی ایسی بات کہے۔ لیکن چونکہ آیات قرآنی ہے اپنی جگہ، اسی لیے وہ بات یہاں پہ وہ نہیں ہے اللہ کے نبی کوئی بات، یہاں پہ ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہے نبی کو رکھ کے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ ہمارے نبی بھی اگر قرآن میں اپنی بات ملا دیں تم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارے کو تو تم کو چھوڑنا ہے کہاں، تم کو تو جہنم میں ڈالیں گے۔ گویا کہ وہاں پہ انڈائریکٹلی مخالفین مراد ہیں اور نبی کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے۔ نبی مخاطب نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹلی وہ لوگ مخاطب ہیں جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا بھئی یہ انسان کا کلام ہے، شاعر کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ، ان لوگ مخاطب ہیں اصل میں۔ کنٹینیویشن کا چلیں گے ہم آیات میں تو پورا اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے، وہ سلسلہ جو چل رہا نا ان کو جواب دیا جا رہا نبی کو سامنے رکھ کے۔ یہ کلام کا انداز ہوتا ہے، جیسے اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک عورت چوری پہ پکڑی گئی تھی، وہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں کاٹ ڈالتا۔ اس کی یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ فاطمہ تو زہرا، دراصل ان کو بولنا تھا، وہ بچ نہیں سکتے۔ یہ کلام ہوتا ہے سمجھانے کے لیے اللہ کا، لرز جانا اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، یہ بات عرض کر رہا ہوں میں۔ چلیے اللہ میں علم کی بات جب آ رہی ہے، یہاں پہ سب سے پہلے یہ مان لینا ہے، آپ کا ایمان و یقین ہونا ہے کہ قرآن الحم سے لے کے والناس تک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث جیسے حدیث رسول ہوتی ہے، حدیث کسے کہتے ہیں ہم؟ رسول کی بات کو۔ لیکن یہاں پہ ایک باریک نکتہ کیا ہے حدیث میں؟ حدیث تو رسول کی بات ہے، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ رسول کے نہیں ہیں، وہ راوی کے ہیں۔ میں نے ایسا سنا تھا، لیکن الفاظ کس کے ہیں اب؟ یہ وہ راوی کے، میں ایسا سنا تھا، یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے الفاظ، یہ بات ہے۔ کیسے اللہ کے الفاظ جبرائیل تک آئے، جبرائیل اللہ کے الفاظ کو رسول تک پہنچائے، اور رسول اللہ کے الفاظ کو کتاب میں محفوظ کر دیے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو گئی۔ قرآن، یہ قرآن ہے۔ اب یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے وضاحت میں، جب قرآن، میں بعد میں بولتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے ہم قرآن کے اوپر جاتے ہیں۔ قرآن علم کی کتاب ہے۔ علم کے معنی کیا ہے؟ علم کے معنی ہے کہ کسی چیز سے متعلق آپ کو صحیح معلومات ہونا، کریکٹ، اس کے اندر کوئی خطا نہیں، غلطی نہیں، علم اسے کہا جاتا ہے۔ نالج، صحیح معلوم ہونا۔ اور قرآن کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جو تمہیں خبر دیتا ہے نا، اس میں کوئی غلطی خطا نہیں ہو سکتی۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اللہ کی طرح تمہیں کوئی بھی 100% صحیح خبر نہیں دے سکتا، سب اندازے ہوتے ہیں، صحیح خبر صرف اللہ دے سکتا ہو۔
کسی بھی متعلق. تو چونکہ قرآن اب اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا علم ہے. اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، اللہ کا علم کیا ہے. اب اللہ کا علم کیا ہے؟ سب سے پہلے تھوڑا تعارف ہو جائے آپ کو. اللہ کا علم، نمبر 1، اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے. میرا اور آپ کا علم کسی کا سکھایا ہوا ہے کیا بھائی؟ سیکھے نا، کچھ علم کو ماں باپ سے سیکھے، استاد سے سیکھے، دوستوں سے سیکھے. اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے، ایک بات. اور دوسرا، اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک بات دوسری ہو گئی. تیسری بات، اللہ کا علم ازلی ہے، پہلے سے ہی ہے. ایسا نہیں اس کو بیچ میں کچھ معلوم ہوگا، ایسا نہیں. ازلی اللہ ہم کو میرے کو پیدا کرا، اس کے علم میں ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا. اس کے علم میں ہے کون کیا کرے گا، اس کا ازلی علم ہے. اور دوسرا، اللہ کا علم ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کا علم کبھی پرانا نہیں ہوتا. پرانا علم کے معنی کیا ہے؟ ارے نکالو یار، ڈیڈ ہو گیا، یہ چیز بولتے ہیں اپن، یہ پرانی باتیں ہیں نہیں. اس کا علم ہمیشہ، ماڈرن جسے ہم کہتے ہیں نا، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، موجودہ جتنے سائنٹیفک علوم ہیں نا، اسے ماڈرن علم کہتے ہیں. اور دین اسلام قرآن کی آیت کو ملتے ہی پرانا علم ہے. یہ بہت غلط ہے، یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے. یہ ایڈوانس علم صرف اللہ کا ہوتا ہے، نالج اللہ کا علم ہے، یہ اس کا ذاتی علم ہے. یہ ہے علم کی تعریف جہاں تک ہو سکے. باقی کسی کا بھی علم ہو، وہ سب عطائی علم ہے، سیکھا سکھاوا علم ہے، دوسروں سے منتقل وقت ایک دوسرے سے، اس علم کہتے ہیں. یہ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور پھر اللہ کون ہے؟ اور اللہ علیم ہے. علیم یعنی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، انہیں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لا محدود علم ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. کیا کہتے ہیں سورہ طلاق کی آخری آیت ہے، قد احاط بکل شیء علما. قد احاط بکل شیء علما، یقیناً اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. رتی، معمولی رتی بھی ایسی کوئی نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو. اور اللہ اپنے علم کی تعریف کرتے ہوئے ایک مقام پہ سورہ آل عمران میں سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ زمین پہ جتنے درخت ہیں، درخت کا پتا، ہر پتا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، پوری زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، اور جس درخت کا پتا بھی درخت سے گرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہر اس پتا جو درخت کے گرنے سے پہلے میرے علم میں ہو. یہ ہے اس کی ایڈوانس اللہ کا علم. اب قرآن کی طرف آئیے. اب قرآن چونکہ خاص طور پہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ حضرت انسان ہے، میں اور آپ ہیں. اور ایک کتاب دی گئی انسانوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی یہ سنت رہی، اس کا ایک طریقہ رہی ہے نا. جب سے انسان آباد ہوا ہے زمین کے اوپر، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا اور انہیں کتابیں دیتا رہا، جس کا سلسلہ یہ قرآن تک ہے، جس کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کو جناب علیہ ان کر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا. اور مشہور کتابوں کے نام بھی لے لیے گئے، توراۃ، انجیل، زبور، قرآن. بہت ساری کتابیں جو مشہور کتابیں ہیں، ان کتابوں کے نام بھی آپ کو بتا دیے گئے قرآن کے اندر. تو اب قرآن سب سے پہلے
کیونکہ انسان مخاطب ہے تو انسان کو اس کتاب کے اندر ہدایت دی گئی ہے. سب سے پہلے یہ جان لیجئے اب آپ، جب تک یہ ایک بات نہیں جانے بنیادی طور پہ، اس وقت تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ بات یہ ہے آخر ہم کو اللہ پیدا کیوں کرا. سب سے پہلا سوال ہے، جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا کیا پلان ہے، کیا منصوبہ ہے، یہ جب تک نہیں جانیں گے آپ کو اسلام کیا ہے نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ جاننا ضروری ہے آپ کو. پہلے اللہ پیدا کرنے کا ہمارا پلان کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، ہم کو کیوں پیدا کیا. کیونکہ ظاہر ہے حضرت انسان اتنی بڑی مخلوق، اتنی اعلیٰ مخلوق جو پیدا کرا تو اس کو کہ مقصد ہونا نا، کہ یوں پیدا کر کے چھوڑ دیا. کوئی کیڑے مکوڑے تو نہیں ہے اپن، وہ کیڑے مکوڑوں کا کوئی مقصد نہیں ہے بھائی پیدا ہو گئے آپ کے پیروں کے نیچے آ کے مر گئے ہونا. کوئی گٹر میں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی موری میں ہے، نہیں. آپ کہاں ہیں؟ کوئی موری میں تھوڑا ہی کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے آپ. تو یہ اشرف المخلوقات کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جب تک اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. آپ یا خاص طور پہ بولا نا، پیدا کرے انسان کو، جمع خون سے پیدا کرے، مادہ بنویہ سے پیدا کرے، یہ سب باتیں اللہ بتا رہے ہیں نا. اب کیوں پیدا کرے، مقصد کیا ہے اس کا، وہ ہے اصل چیز کو ہمیں کو جاننے کی. وہ جان لیا اگر انسان تو اسلام سمجھ میں آ جاتا. سب سے پہلی بات اللہ یہ بتائے ہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کو ہم جو پیدا کیے ہیں نا، ہم انسان کو ایک امتحان کے لیے پیدا کریں. بس ہم چاہتے ہیں کہ انسان جنت سے نکالا گیا ہے اور پھر جنت میں واپس آ جائے. کہاں سے آئے ہم؟ جنت میں تھے. پھر تم کو اپنے گھر آنا ہے، تم اپنے گھر کو آنا ہے. رستہ بھٹک گئے تھے تم، تو پھر تم کو گھر کو آنے کے لیے کچھ کرنا ہے. اسی کا نام امتحان ہے. اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تم تو پھر اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں. اگر وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، راستہ بھٹک گئے صراط مستقیم، تو پھر ہر راستہ تم کو جہنم میں لے جائے گا، پھر جنت کو نہیں جائے گا تمہارا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور یہ موت جو وقفہ آپ کو دیا گیا ہے پیدائش سے لے کے موت تک، اور اس کے بعد آپ کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، کچھ اختیارات دیے گئے اور اس کے بعد کچھ ساز و سامان دیا گیا ہے، مال و دولت دی گئی، جو بھی دیا گیا ہے اس کے اندر ایک آپ کی آزمائش رکھی گئی ہے. اب یہ اللہ فرماتا ہے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے. بس یہی ہے پیدائش کا مقصد، امتحان. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ امتحان میں ڈالا ہے. امیر غریب کا سوال نہیں ہے، ہر ایک امتحان سے گزر رہا ہے. اور امتحان وہی ہے، اللہ آزمانا تو کرتا کیا ہے، آخر اچھے اعمال کرتا ہے یا برے کرتا ہے. پھر اس کی ڈیٹیل دے دی گئی ہے، تفصیلات بتا دی گئی ہیں، کیا ہے کیا نہیں. یہ ہے اصل، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو، اس کے بغیر نہیں. اور پھر یہ بات بھی آئی سورہ ذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو دونوں کے لیے بھی ہم آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اور آزمائش یہی ہے سب سے پہلے کہ دیکھیں گے کیا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے یا غیر اللہ کی کرتا ہے. ہم پیدا کرے ہماری عبادت کرتا ہے یا پھر اپنے جیسے بندوں کی کرتا ہے جو خود بھی پیدا ہو. یہ امتحان ہے اس کا، یہ ہے سر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پوری زندگی ایک گائیڈ لائن ہے. کیا ہے؟ آزمائش ہے. اب اس کو گائیڈ لائن کے لیے کتاب کی علم کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس علم کا انتظام کر دیا. خالی کتاب نہیں، ٹیچنگ بھی، مطلب پڑھانے والا بھی، معلم. ایسا نہیں کہ خود پکڑ لی پڑھے، تم کچھ مطلب لے لیا میں کچھ مطلب لیا، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے.
کتاب نبی کو دیا اور نبی کتاب پڑھائیں گے اور نبی کتاب سمجھائیں گے آپ کو. اسی لیے کتاب اور نبی دونوں لازم ہیں، قرآن اور سنت دونوں لازم ہے. ایک کو چھوڑے ایک کو پکڑیں گے آپ تو گمراہ ہو جاتے. آپ قرآن کھلونا بن جاتا، میں کچھ آپ کچھ آپ کچھ میں کچھ آپ کچھ. جناب یعنی نہیں، یہاں پہ پابند کر دیا گیا. جس ذات کے اوپر کتاب نازل کی گئی وہ اس کے اوپر عمل کر کے بتائیں گے آپ کو کیسا عمل کرنا ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے. گائیڈ لائن ہے اب یہ قرآن. اب آپ دیکھیے، کیونکہ انسان کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، انسان کی زندگی کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں. انسان دوسروں کے مسائل حل کرتا، دوسرے مخلوقات کے، اپنے نہیں کر سکتا. اپنے لیے وہی لڑائی جھگڑے فساد خون خرابے، اپنا حل نہیں کر رہا، دوسرے مخلوقات کیا کرتا ان کو لا کے. سمجھ میں آ رہا؟ دوسرے مخلوقات کے حل کر رہا انسان، مخلوقات کے اوپر ریسرچ کر رہا، تحقیق کر رہا، سب کر رہا، لیکن اپنے متعلق پھر سب سے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اس کا. اور جہاں جتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا نا وہاں پہ اس کو اتنی ہی علم کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کوئی مشنری ایجاد ہو گئی، کوئی پہلی دفعہ کوئی چیز آ گئی آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ کیٹلگ ہوتی ہے، اس میں پورا رہتا. کوئی مشنری آ گئی، کوئی گھڑی آ گئی، کوئی کیمرہ آ گیا، کوئی فلاں آ گیا، کوئی ٹی وی آ گئی، پورا نا اس کے اندر کیا ہے. بلکہ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ باہر کے کمپنیاں کوئی چیز بناتے، میکینک مشین وغیرہ بناتے، تو وہاں سے جناب علی اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک جناب علی ماسٹر کو بھی بھیج دیتے. وہ رہ کے مشین کو کیسے آپریٹ کرنا وہ سکھا کے جاتا تھا انہیں پہلے. اب کیونکہ ہماری قوم پڑھ کے آ رہی سیکھے تو اب ضرورت نہیں ہے اس کی. تو بولنے کا میرا مطلب یہ ہے، ہر مشنری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک بک ہوتی ہے، پورے پرزے اس کے کہاں ہیں، کدھر ہے، کیا لگے، کیسا کرنا، کیا ہے، سب ہوتے ہیں. یہ مشنری کے لیے، کیونکہ مشنری پیچیدہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک کیٹلگ ہوتی ہے. سبل پھوڑے کے ساتھ نہیں ہوتی سبل تو دیتی ہے، سبل پھوڑا نہیں. کیوں؟ وہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، وہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے وہ، اسی لیے اس کے ساتھ کوئی کیٹلگ نہیں ہوتی، کوئی بک نہیں ہوتی. انسانی مسائل جہاں اتنے ہیں اسی لیے ان کو، اور پھر ساتھ میں چونکہ ایک آزمائش ہے زندگی، اور پھر آپ کو اللہ کی طرف سے ایک دشمن بھی لگا دیا گیا ہے، شیطان. کچھ قریب پہنچ بھی گئے اب صحیح راستے کے، وہ آ کے آپ کو وہاں سے بھٹکا دیتا. تو اسی لیے اب شیطان سے بھی مقابلہ ہے، پھر نفس بھی ہے ساتھ میں، پھر ان سے بھی مقابلہ ہے. تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ، جب تک اللہ کی کتاب نہ ہو اور جب تک نبی کی سنت نہ ہو. ان کی ہدایت میں چلیں گے پوری. اب قرآن کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے. اب آپ قرآن اللہ کا علم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. اب قرآن کا تعارف آئیں گا آپ کے سامنے. اب تک جتنی باتیں ہیں تو علم کی بات تھی، وہ ہے نا. اب ہدایت کی بات آ رہی ہے. تو نزول قرآن کا مقصد کیا ہوا؟ اب ہدایت ہے. ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب، رہنمائی کی کتاب، آپ کو زندگی کے ہر مسئلے کے اوپر گائیڈ کرنے والی کتاب. دیکھیں دو چیزوں کو یاد رکھ لیجئے باپ، ایک علم اور ایک عقل. ایک علم اور ایک عقل. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے انسان تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، تو اس کے لیے علم بیکار ہے. پاگل کے لیے نہیں ہے کتاب. عقل، علم اور عقل یہ دونوں چیزیں ہیں جی، لازم اور ملزوم. علم ہے لیکن عقل نہیں ہے، عقل ہے لیکن علم نہیں ہے. کیونکہ عقل بھی ٹھوکر کھا سکتی، عقل بھی بہک سکتی. اسی لیے اس کے عقل کو ٹھوکر لگنے سے پہلے اس کو معلوم کر لینا چاہیے میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. اسی لیے علم کی ضرورت ہے. اور پھر وہ علم جو غلطی سے پاک ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے قرآن کا، وحی کا. یہ علم ہے. عقل اور علم یہ دونوں کو ذہن میں رکھیے. اب عقل بھٹک سکتی ہے
عقل گمراہ، عقل ایک حد تک آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے، ایک حد تک آپ کو پہنچا سکتی ہے، راستہ بتا سکتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، ایک آدمی اگر ہم بیٹھے ہوئے جتنے بھی کوئی کام کر رہے ہیں، آپ فیکٹری ہے، گھر ہے، فلاں کچھ کام کر رہے ہیں کام، آپ زپ بول کے لائٹ چلے گی، خود بخود کام روک دیتے ہیں، پورے اندھے بن جاتے ہیں۔ انہیں لکھ رہا تھا، انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں کر رہا تھا، سب ختم، ارے پورے آنکھوں والے ہیں وہ، مگر تمہاری آنکھیں روشنی کی محتاج ہے، روشنی کے بغیر پورا کام ٹھپ۔ یہی کچھ معاملہ عقل کا ہے، عقل بھی روشنی کی محتاج ہے، اور وہ روشنی قرآن کی ہے، انسان کی ایجاد کردہ روشنی نہیں، بلکہ وہی الہی کی روشنی، وہ روشنی انسان کے عقل کو رہنمائی دیتی ہے، جلا دیتی ہے، صحیح منزل تک لے جاتی ہے، اسی کا نام ہے القرآن، اسی کا نام ہے وحی، وحی الہی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اب اسی لیے یہ لازم ہو گیا، اب کوئی بھی بات کہنے والا کتنا ہی دنیائی علوم کا ماہر کیوں نہ ہو، اگر اس کی کوئی بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو آپ اسے نہیں مان سکتے، اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، اس کی عقل ٹھوکر کھا رہی ہے، اس کی عقل کی جو لمٹ ہے نا وہ ختم ہو گئی اب۔ تو اسی لیے قرآن کو کیا کہا گیا اللہ، اب اس کے نام کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن کے متعلق یہ بات کہی گئی، ایک نور ہے، یہ کیا ہے؟ نور۔ یہ قرآن میں آتی ہے سورہ ابراہیم میں پہلے آئے، الف لام را، وہاں اللہ فرماتے ہیں انزلنا کتابا انزل الیک، فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کے روشنی میں لائیے۔ آپ قرآن کیا ہے؟ نور، روشنی، کتاب منیر کہا اس کو قرآن میں۔ منیر کے معنی کیا ہے؟ روشن کرنے والی چیز، یہ ہے منیر۔ روشنی کیا ہوتی ہے بھائی؟ آپ کمرے میں آ گئے، آپ اندھیرا ہے، کوئی چیز دکھ رہی نہیں تھی آپ کو، کمرے میں گھسے، لاک ہے کھول کے اندر گھسے آپ، کوئی چیز نہیں دکھ رہی کمرے میں آپ کو، جیسے بٹن ڈال دی لائٹ آ گئے تو ساری چیز دکھ جاتی ہے آپ کو۔ یہ ہے روشنی کی فطرت، نیچر۔ روشنی کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کو کھول کے بتا دیتی ہے آپ کو، جہاں روشنی آ جاتی ہے اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ روشنی کی یہ فطرت ہے، تو قرآن کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اس بات کی روشنی ہے، جہالت، غلط بات، غلط عقیدے، غلط زندگی، قرآن کی روشنی آنے کے بعد اگر وہ اس کے اندر نہیں، خلاف ہے تو سب چھوڑ دیں گے۔ نور، علم، یہ تو بات ہو گئی اس کی سب سے پہلے۔ نور ہے، نور۔ اور کیا ہے قرآن؟ فرقان۔ کیا معنی فرقان کے؟ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کو چھانٹنے والی کتاب، فرق کر دینے والی۔ قرآن میں ایک سورت ہے نا، سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا۔ قرآن کی ایک صفت فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب، ہدایت اور گمراہی کو چھانٹنے والی کتاب ہے نا، جس کے کہتے ہیں کسوٹی، معیار حق۔ یعنی کوئی بات بھی آئی، اگر روڈ پہ جا رہے ہوئے کوئی پیلی چیز مل گئی، دونوں آدمی ہیں، انہیں بول رہا انگوٹھی ہے سونے کی، انہیں بنایا پیتے کی ہے، چلو یار گھس کے دیکھیں گے۔ اب جا کے گھس کے دیکھ رہے ہیں نا اب آپ، تو کیا ہے اب بتا دیں گے انہیں یہ سونا ہے یا پتل ہے، یا سونا ہے تو کتنے کیرٹ کا ہے، بتا دیں گے۔ اب کہاں بتائیں گے؟ یہ کسوٹی،
اب ظاہر ہے کیونکہ لڑ لے رہے تو لڑ رہا یہ صحیح وہ غلط یہ حق وہ حق یہ شرک بدعت یہ بول رہے نہیں بھائی ہمارے مول صاحب بولے ہمارے فلاں بولے سب. اب یہ سب جھگڑا کہاں ختم ہوئے گا؟ یہاں قرآن پہ لایا جائے گا اور یہاں پہ اسے پرکھا جائے گا, یہاں پہ گھسا جائے گا, یہاں پہ دیکھا جائے گا. اگر ظاہر ہے کہ جس کی بات قرآن کے مطابق ہے اس کو قبول کیا جائے گا اور کسی کی بات قرآن کے خلاف ہے اس کو ٹھوکر مار دیا جائے گا. اسے کہتے ہیں کسوٹی. فرقان ہے قرآن کا ایک نام. کیا ہے؟ فرقان. قرآن کا ایک نام ہے میزان. کیا نام ہے؟ میزان. میزان کے معنی ترازو. قرآن میں تولا جائے گا حق اور باطل کو, کس کے پاس حق ہے کس کے پاس باطل ہے اور کس کے پاس کتنا حق ہے اور کس کے پاس کتنا باطل ہے. یہ ہے میزان. اور ایک نام ہے قرآن کا حبل اللہ. کیا ہے؟ اللہ کی رسی. اس کو مضبوط پکڑ لینا تو تم اللہ تک پہنچ سکتے, پھر جنت میں جا سکتے رسی کو پکڑ کے. اگر یہ رسی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے تو تم نہیں جا سکتے جنت میں. یہ قرآن ہے اللہ کی رسی. حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض. یہ اللہ کی رسی آسمان سے زمین کی طرف چھوڑی ہوئی ہے. جو اس کو مضبوط پکڑ لیا وہ جنت میں جائے گا, اللہ تک پہنچے گا. یہ حبل اللہ ہے. جو اس کو چھوڑ دیے ادھر ادھر کے پڑھ گئے کتابوں میں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. ایک حبل اللہ. اور ایک کیا ہے قرآن کا اور ایک نام برہان. قد جاءکم برہان من ربکم. برہان کے معنی کیا ہے؟ دلیل, لاجک. جو بات بھی آپ کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے دلیل ہونا, ثبوت ہونا, کوئی لاجک ہونا. سمجھ میں آ رہا؟ قصے کہانیاں نہیں. دین کی بات کر رہے ہیں آپ, عقائد کی بات کر رہے ہیں, ایمان کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے قرآن مجید سے کوئی ثبوت ہونا, کوئی دلیل ہونا. بھائی قرآن میں کہاں ہے یہ بات؟ قرآن میں نہیں ہے. لیکن آپ جو بات بول رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ دھوکہ ہے, بے دلیل کی بات نہیں قبول کر سکتے. اس کا نام یہ ہے برہان. کیا ہے؟ برہان, جس کے معنی دلیل, ثبوت. یہ ہے قرآن کے اوصاف. اور اب قرآن کے متعلق کیا بات کہی گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالی, اب آپ غور سے سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں. ہدایت کے لیے قرآن اب کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں, پڑھنا لازم ہے ہر ایمان والے کے اوپر, لیکن قرآن پڑھنے والوں کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ قاف, سورہ محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سورت کا نام ہے. اس میں قرآن پڑھنے والوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے. پوچھا گیا قرآن پڑھنے والوں سے, یہ پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا کہے مطلب؟ یہ قرآن پڑھنے والوں کیا تم قرآنی آیات کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا آیا پھر تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے, قفل پڑ گئے؟ قفل ہے قرآن تمہارے اتر رہی نا حلق سے نیچے, تمہارے دماغ میں نہیں گھس رہا قرآن. تمہارے ذہن و دماغ میں باپ دادا کے قصے ہیں, تمہارے ذہن و دماغ میں بزرگوں کے قصے ہیں. ہمیں قرآن کی بات ہی نہیں آ رہی, قرآن کی بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تمہارے پاس. افلا یتدبرون القرآن. کیا قرآن پڑھنے والے غور و فکر نہیں پڑھتے؟ تم کیا پڑھ رہے ہیں آخر؟ ایک ایک قرآن, دو دو قرآن, 10 قرآن ختم ہو رہے ہیں لیکن قرآن سمجھے نہیں تم کبھی. کیا پڑھے تم؟ یا پھر تمہارے دلوں کے اوپر خفلا لگے ہوئے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ سمجھا رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بھی سورہ سواد کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری طرف ایک کتاب بھیجے ہیں, مبارک کتاب ہے یہ, برکت والی کتاب. اس کا ایک نام بابرکت بھی ہے. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہاں پہ؟ ایک کتاب ہم بھیجے ہیں اور اس کو پڑھو. پڑھ کے کرو کیا؟ لیدبروا آیاتہ. اس کی ایک ایک سینٹنس کے اوپر غور کرنا, ایک ایک سینٹنس پہ غور کرنا. قرآن یہ کوئی فالتو کتاب نہیں ہے, کچھ دیر کے لیے شعر و شاعری پڑھ لیے اس کا بن کے رکھ دیے. جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے ایک ایک آیات پہ تدبر کرنا, غور و فکر کرنا. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. غور و فکر کرنے سے ہی تم کو قرآن سے نصیحت مل سکتی ہے.
اور نصیحت بھی کس کو ملے گی؟ اولو الالباب، جو عقل والے ہیں. دنیا کے سارے کام عقل سے کرتے ہیں. قرآن کے پاتے عقل کو بازو رکھ دیتے ہیں. قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے بغیر عقل کے پڑھی جاتی ہے، بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. باقی کی ساری کتابیں پڑھ کے آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں بغیر سمجھ کے پڑھو. ایک واحد کتاب ہے قرآن کی جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا اس کو غور سے پڑھو، کان لگا کے پڑھو، کان لگا کے سنو، غور و فکر کرو تم کیا پڑھ رہے ہیں. اور وہی کتاب کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، اسی کو ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. کتنی بڑی مخالفت ہے یہ قرآن کے ساتھ. سوچیے، غور کیجیے، غور و فکر کے ساتھ پڑھو فرمایا. بلکہ حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ آراف میں جب قرآن پڑھا جائے تو تم خود پڑھتے ہو، غور سے سنو، غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، پورا فوکس ادھر ہی رہنا قرآن کی طرف. بہت بڑی بات بولی جا رہی ہے. بڑے بڑے لوگ تقریریں کرتے ہیں آ کے، ورلڈ لیول پہ تقریریں ہوتے ہیں. کوئی ورلڈ کپ کو پریسیڈنٹ آ گیا بڑا، اس کی تقریر سننے کے لیے لوگ کتنے کان لگاتے ہیں. کون ہے انہیں کیا سے یاد ہے کہ کل جاتا، اور تم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا. اور وہاں پہ غور و فکر نہیں، غیر حاضر. نیند آتی ہے ہم کو قرآن کے درس میں. شیطان اللہ کی کتاب سے دور، اللہ کی کتاب سے محروم. اس کی تو ازلی دشمنی ہے قرآن سے. اسی لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان، اسی لیے ہے. حالانکہ کسی بھی کام کے لیے اعوذ باللہ ہے نہیں، سب بسم اللہ ہے، لیکن قرآن کے لیے اعوذ باللہ ہے. کیوں؟ دشمنی ہے اس سے، لہذا تم اور ہی اس اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ اس کے شر سے. چھوڑتا نہیں انہیں، تمہارے قرآن کے پاس آنے نہیں دیتا تم کو. سب سے پہلی بات بس دشمنی ہے. بہرحال یہ غور و فکر سے پڑھو قرآن کو. یار چھوٹی کتاب ہم پڑھتے ہیں معمولی، بچوں کو نرسری میں ڈال دیا، LKG میں ڈال دیا، لوور KG اپر KG فلاں فلاں. وہاں پہ بچوں کو جو کتابیں دی جا رہی ہیں آپ دیکھو، وہاں پہ کوئی بچے کی کتاب نرسری کا پڑھ رہا بغیر سمجھ کے پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. چھوٹا بچہ ابھی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں اپن. بچے کو کتاب میں پڑھا کیا دیا، اس کو کتاب دیے، بک دیے. بازو کتا ہوتا ہے ڈاگ، اب DOD ڈاگ، اب اس کو پڑھا رہی DOD ڈاگ. بلی اتار دے CAT کیٹ. اسی طرح پورے فوٹو پکچر اتار کے اس ہر ایک کا نام بتا رہے ہیں. یعنی اس کے ذہن میں بات ہے تو پڑھ رہے ہیں نا، سمجھ کے پڑھو. یہ کتا ہے. اب یہ بچہ آپ کا موٹر میں بیٹھا ہوا، کار میں میرے ابو کے ساتھ جا رہا، ادھر ادھر کہیں بھی روڈ پہ کتا دکھ گیا تو فوری ہوتا ہے ڈاگ 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 ڈاگ. بولتا نہیں بولتا. اب حالت یہ ہے یہاں پہ. اب یہاں تو بڑے سے بڑے جج کو بولو، بہت بڑے مسلمان ہیں، بہت بڑے عمر رسیدہ ہیں، یہ ڈگریاں لے لی، وہ ڈگریاں لے لی. اس کو عربی میں ہمار بولو، ہاں کوئی دعا دے رہے سمجھتا ہوں. عربی کا لفظ ہے نا. کیا بولتا بندہ نے؟ شکریہ بھائی، دعاؤں میں یاد رکھو. انت حمار، رو نا، جاؤ یہاں سے نکلو، تم گدھے ہو. شکریہ، جزاک اللہ بھائی، آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا. زبان کیا بھائی، یہ حالت بنا کے رکھ دی آپ عربی کی، قرآن کی. اتنے دور ہے قرآن سے، آپ عربی میں گالی دے رہے ہیں تو شکریہ بول رہا ہوں. تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گی کتاب؟ قرآن کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جہاں عقل کو استعمال کرنا تھا وہاں عقل کو بند کر دیا ہم قرآن میں. اور انبیاء میں اللہ فرمایا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے،
تمہارا تذکرہ ہے، تمہیں مخاطب کیا گیا ہے، تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کیا؟ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا کیونکہ وہاں کے عرب لوگ تھے تاکہ عقل سے کام لیں. قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، 4 مرتبے سورہ قمر میں آیت آئی ریپیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کیا ہے، اس سے زیادہ آسان کیا. حل من مدکر، کیا تم میں کوئی بھی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے قرآن سے؟ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں لوگ. نصیحت بولے تو قصے کہانیاں. ارے بابا قرآن کیا نبی قصے کہانیاں سنائے؟ قرآن اللہ حکم دیا، قرآن میں ہم پڑھتے سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے نبی کو حکم دیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دیں. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنَ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو، ڈراؤ انہیں. قرآن کی ایک صفت انذار ہے. کیا مطلب انذار کا؟ وارننگ دیتی ہے قرآن، ڈراتی ہے قرآن آپ کو. دیکھو بچو اس کام سے، دیکھو اس عمل سے بچو، تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے تمہاری، کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ہی جان نکل گئی، روح نکل گئی، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے بلکہ تمہارا جسم سڑنا شروع ہو جائے گا، تمہارا جسم سڑنا شروع ہو جائے گا، بدبو شروع ہو جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. وارننگ دیتی ہے قرآن. جو ہم سانس چلا رہے ہیں نا تمہاری زبان میں، تمہارے پورے باڈی کے پارٹس کام کر رہی ہیں، اگر یہ نکل گئی تو ختم، برخاست، سڑ جاؤ گے، گل جاؤ گے، بدبو اڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے تمہارے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے کیا تو اپنے اوپر بہت اترا رہے ہیں؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ دھڑکتا ہوا دل سائلنٹ ہو گیا، خلاص تیری کروڑ پتی، تیری زمین، تیری جائیداد، تیری حکومت، تیرا سب برخاست، نکلے. حصہ ختم، پراپرٹی نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، قصہ برخاست. اصل چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لے کے نکل جائیں گے فرشتے اوپر، اور باقی آپ کا یہ جسم کھانے والا پینے والا آپ تک کھاتے رہے، لیکن اب آپ کو کیڑے کھانا شروع کر دیں گے. اب آپ کھاتے رہے، اچھا کھاتے رہے، وہ کھائے، تلے بنے، سمجھ، یہ گوشت، وہ جھنگے، وہ مچھلی، وہ مزہ، یہ مزہ، جیسے ہی جاتے جناب تم کو کھانا شروع کرتے. اب کیڑے، حیثیت کیا ہے تمہاری؟ کون ہے تم؟ ہم اتنا مقام دیے ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑا مقام دیے ہیں، لیکن انسان سمجھ رہے نہیں اس کو. اتنی عظیم کتاب اس کو دی گئی ہے ہدایت کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پڑھا بھی تو جناب علی مردوں کے لیے، بخشش کے لیے، ثواب کے لیے، اسی لیے قرآن نازل کیا اللہ نے. ہاں جب دیکھو قرآن کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہر جگہ. یقین مانیے آج مسلمان قرآن کی جتنی بے حرمتی کر رہے ہیں نا، کوئی امت نہیں کری اتنی بے حرمتی، کوئی امت نہیں کری. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اتنی بے حرمتی قرآن کی ہو رہی ہے، اور یہی شاید امت مسلمہ کے اوپر اللہ کا انتقام ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، دلیل سے بات کر رہا ہوں آپ کو. سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سن لیجئے سورہ سجدہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جس کے پاس اللہ کی آیات موجود ہو. جیسے اللہ کی آیات ہیں، جیسے ہی قرآن کے احکامات ہیں، سنتا ہے، پڑھتا ہے، بازو رکھ دیتا اس کو، نہیں بھائی یہ چلنے والا مسئلہ نہیں. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اعراض کرتا ہے، سائڈ میں کر دیتا ہے، بازو کر دیتا ہے، سمجھ میں آ رہا، اور اپنی چلاتا ہے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس کے بعد کیا بولے اللہ ایسے لوگوں کو؟ یہ ہمارا مجرم ہے. یہ ایسا کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا کریں گا وہ ہمارا مجرم ہے. انا من المجرمین منتقمون، اور میں خود ایسے مجرم سے انتقام لینے والا ہوں، میرا انتقام ہوگا اس سے.
میری کتاب کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو برابر ہم اس کو دنیا میں ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے ہم ہر جگہ. سمجھ رہا نہیں انسان آج کا مسلمان خاص طور پہ کتاب کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے نا، ہدایت کی کتاب ہے، ہر اینگل سے اللہ نے سمجھایا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي كُلِّ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ارے ہم نے انسان کو سمجھانے کے لیے ہر اینگل سے سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، ہر اینگل سے اس کو نصیحت کی ہے. قرآن میں انسان کو سمجھانے کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کو استعمال کیا ہے تاکہ وہ بات سمجھ جائے. سورہ زمر میں آیت مبارکہ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. ہم نے انسان کو ہر طریقے سے گھما گھما کے پھیر پھیر کے آیتوں کو مثالوں کو گھما گھما کے پھیر پھیر کے کئی طریقے سے ہم نے انسان کو سمجھایا ہے تاکہ وہ بات آسانی سے سمجھ جائے، نصیحت حاصل کر لے. لیکن کیا کرا انسان؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. بجائے نصیحت کے وہ قرآن سے اور دوریت ہوتے چلے گیا. ارے نکو رے بھائی بہت ڈینجر ہے، کرو بھائی ہم کہاں سمجھ سکتے بھائی، ارے نہ کرو بھائی 12 علوم ہونا اس کو بھائی، ایسا کر کے قرآن کو بازوک ختم. ایسا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، قرآن کا میرا کوئی تعلق نہیں بھائی، بازو رکھو اس کو ختم. بس کچھ بھی کر لو، یہ وہ حضرت کی بات سن لو، ان کے مرید بن جاؤ، یہ بن جاؤ، ایسا کر کے قرآن کو بازو. امت مسلمہ کی کتنی اکثریت جو قرآن پڑھتی ہے بتائیے آپ. لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. نصیحت کی وجہ کیا ہوا؟ وما یزیدهم الا نفورا. بلکہ قرآن سے اس کی نفرت میں اضافہ ہوا، قرآن سے دور ہو گیا، قرآن سے بھٹک گیا. بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ تبارک و تعالی گدھے کی مثال دیا، وہ جنگلی گدھا جو شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں اور شیر کو دیکھ کے بدک کے بھاگ رہے ہیں. قرآن کے فما لہم عن تذکرۃ معرضین. ارے کیا ہوگا ان لوگوں کو، قرآن کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ ایسے ہیں جنگل کے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کے بدک کے بھاگ رہے ہیں. قرآن سن کے بھاگ رہے ہیں، قرآن سن کے بھاگ رہے ہیں. نہیں بھائی قرآن ہم کہاں سمجھ، ارے نہیں بھائی قرآن سمجھ میرا، قصے کہانیاں بولو، بزرگوں کی باتیں بولو، یہ سناؤ وہ سناؤ، اس کی فضائل بولو، مسواک کے فضائل بولو، اس کے فضائل بولو، سمجھ یہ قرآن نہیں. جنگلی گدھے ہیں بولا قرآن میں، بھاگ رہے ہیں قرآن سے ڈر کے. یہ ہے قرآن. اگلی نشست آ رہی ہے نا ہماری، اس میں اس کو کھولیں گے اور انشاءاللہ پھر رمضان آ رہا، رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے اس کو بھی ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیر آئے درست آئے. چلیے الحمدللہ اللہ نے جو بھی موقع دیا ہے بات کو سمجھنے کے لیے، ہم جہاں بھی غلطیاں کوتاہی ہوئی اللہ کے حضور ہم توبہ کریں گے. کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم اس کا جائزہ لیں گے. یقیناً جب تک ہم غلطیوں کا جائزہ نہیں لیں گے نا اس وقت تک پھر نہ تو ہماری اصلاح ہوگی اور نہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا. پھر ضروری ہے یہ بہت، موت سے پہلے کر لینا یہ سب. ہاں یہ نہیں آج کریں گے کل کریں گے، یہ کام وہ کام، کام آپ کو زندگی بھر نہیں چھوڑتے. سنیں ملتے ہی نہیں کام، آپ کو فرصت ملنے ہی نہیں دیتا. اسی لیے حدیث میں کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو اور مشغولیت سے پہلے فرصت کو جان لو. یعنی کوئی کام نہیں آپ کو فرصت دیا اللہ اس کو غنیمت جانو. کیا مفلسی سے پہلے تونگری سے پہلے، مفلسی سے پہلے توانی غنیمت جانو. یعنی اللہ جو دیا ہے نا غنیمت جانو، خرچ کرو. اب بعد میں ہاتھ خالی ہوگا تو کیا کرتے تم؟ بہت ساری چیزوں کا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقت نکالنا پڑے گا آپ کو، نکالنا پڑے گا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ارے بھائی وقت نہیں ہے، وہ کام یہ کام، کام سب کو یہ کام کرنا ہی ہے آپ کو. وقت نکالے تو نکلتا، وقت نہیں نکالے تو نہیں نکلتا. وقت کو نکالنا پڑے گا آپ کو. خدا نہ کہتا بھلے کام ہے وہ کام ہے یہ کام، کوئی بیماری آ جائے پڑ گئے 15 دن، پھر آپ نہیں بولتے اٹھ کے جانا نہیں، پھر آپ بیٹھ پہ سے وہ کام بول کے نہیں جاتے.
نہیں، اس کو بھی ایک بیماری سمجھو. اب چلو یہ دین کے کام کو بھی ایک بیماری سمجھ جاؤ آپ. میں بیماری، کیا بیماری ہے؟ ارے وہاں جانا ہے بھائی تو سننا ہے، یہ بھی بیماری سمجھ لو. آپ بات کو سمجھ میں آ جائے گی. ہاں تو بہرحال جب تک ہم نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہدایت نہیں دیتا. قرآن کیا بول رہا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ میرے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں نا، میں ان کو توفیق دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں. جو چاہتے ہی نہیں، ہم بھی نہیں چاہتے ان کو. ہماری کتاب جو ہے کسی ناقدری نہیں ہے زبردستی کے لیے، سمجھ میں آ رہا؟ اور جو نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو گیٹ آؤٹ کر دیتا. ضرورت نہیں ہے تمہاری ہمارے کو. سمجھے آپ؟ ہماری کتاب جو ہے اس کی نعمت کیا ہے آخر یہ ہم سمجھنے ٹائم نہیں ہے. کیا ٹائم نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے تمہاری اللہ کو؟ کچھ پڑی کیا اللہ کو؟ آپ اللہ کو ضرورت ہے آپ کی؟ ارے بھائی آپ کے خیر کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے اللہ آپ کو بلا رہا. ہاں کیوں بلا رہا بھائی؟ ڈاکٹر بار بار آپ کو رہا ہو بھائی، کیوں بلا رہا آپ؟ ڈاکٹر آپ کے لیے بلا رہا، آپ کو انجیکشن دینا، آپ کو کچھ کرنا ہے، بلا رہا آپ کو. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے. اللہ کے کلام کے سننے کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا. پیسے اسے خرچ کرنے کی بات چھوڑ دو. آپ ہم سمجھنے کچھ خرچ کر دیے، نہیں چھوڑو. آپ اللہ بول رہے ہیں پہلے وقت دو. وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. لوگ کیا بول رہے ہیں؟ میں دے دیا بھائی 1000 روپے ڈونیشن، ختم. نہیں، نہ تو 10 لاکھ 10,000 کی ضرورت ہے، نہ 1 لاکھ کی ضرورت. آپ کی ضرورت ہے پہلے، آپ کی ضرورت ہے، بعد میں مال سب. آپ نہیں آنا چاہ رہے ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ اللہ کو محتاج سمجھے؟ آپ نہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ختنہ کرنا ہے پہلے. سمجھے آپ؟ ہاں دوسرے بلا کے بٹھا دیے تو کیسا آپ؟ ہاں نہیں، آپ آؤ بول رہا اللہ. یا ایھا الناس بول رہا، اے لوگو آؤ. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، میں تم کو سخت وارننگ دینے والا ہوں اللہ کی طرف سے. یہ ہے اصل بات. ماں باقی کا حصہ انشاءاللہ ہم آنے والے پیر میں رکھیں گے. استقبال رمضان میں چلیے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ بھی ہم سنا ہے، کہا گیا ہے، بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ ایک بہت بڑی مجلس، نعمت کی مجلس آپ کو ملی ہے قرآن کی، بہت بڑی مجلس ہے. میں آگے انشاءاللہ احادیث پیش کروں گا اس سلسلے میں، کتنی بڑی اللہ کی جو ہے نعمت ہے یہ. چلیے اللہ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی خیر عطا فرمائے ہمیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا رب.